کا کھانا اور سو رہے پھر صبح ہو رہی. یہ صبح شام کیا ہے؟ اپنے مقصد کو سمجھو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے کہ صبح شام کرو، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، ناشتہ، رات میں سو جاؤ، گھومو پھرو، پھر دوسرا دن آ جائے. تم اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا. اس پورے نظام کو، ہواؤں کو، پانی کو، اور اللہ رب العزت نے سمندروں کو، زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، اور مختلف قسموں کے نباتات، حیوانات، جمادات کو پیدا کیا ہے. تو یہ بیکار نہیں ہے. اے انسانوں، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے گئے، اور تم کو ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا. تم کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے، ہماری بندگی، عبد بندہ معنی ہے غلامی، اور اسی سے عبادت، خدا کی غلامی کرنا. خدا نے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے. لباس پہننا، چپل جوتے پہننے سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہر معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی. ابھی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب نصیحت کرتے تو اس انگوٹھے کو اس پر مارتے. دیکھو، اگر میں یہ اس طرح کروں تو یہ بھی سننا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو یوں گھماتے تھے. یہ بھی سننا چشمہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کو دیکھتے تھے تو کنکھیوں سے دیکھتے تھے. مطلب کیا؟ یہ میں نے چشمہ پہنا تو میں چشمے کے اندر سے نہیں دیکھوں گا، یہ اوپر سے اس طرح سے. تو چشمہ نہیں پہنتے تھے، لیکن دیکھنے کا انداز جس طرح آدمی چشمہ پہن کر کانچ کے باہر اوپر سے دیکھتا ہے، کبھی اس طرف باہر سے دیکھتا ہے، اس انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے. اور آپ کی آنکھوں میں وہ نور تھا، وہ روب تھا کہ سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کسی صحابی نے آپ کی نظروں سے نظریں نہیں ملا پایا. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ خصوصیت حاصل. تو کسی شعبے میں یتیم نہیں چھوڑا گیا. تو کہا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا. بندگی مطلب خدا کی غلامی. خدا ہمارا آقا ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے اپنے حکم دیے، آرڈرز دیے کہ تم دیکھو اس طرح. ہمارے نبی نے جو دیکھ لیا وہی سنت، وہی اجر و ثواب. ایک صحابی راستے سے گزر رہے، سواری پر سوار تھا، اپنے ساتھ والوں کو روکا، کہا کہ تم رک جاؤ. اپنی سواری کھڑے کی اور ایک جگہ گئے، اور وہاں پر اس طرح بیٹھے جیسے آدمی پیشاب کو بیٹھتا. تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ کر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پیشاب نہیں کی؟ کہا پیشاب نہیں کیا. اسی راستے سے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا. یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ مجھے طہارت تو نہیں آئی ہے، میں اس حیات کو بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نقل اتار لوں. وہی سنت. سنت کیا؟ نبی علیہ السلام کی نقل اتارنا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو صحابہ تو انہیں موقع تھا، اللہ نے چنا تھا. وہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے، اگر یوں ہاتھ گھما رہے وہ بھی گھما کر عمل کر لیتے.